بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صفائی کی اہمیت، قرآن و سنت کی روشنی میں صفائی کی اہمیت۔ صفائی اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے اور اسے ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پاکیزگی کی اہمیت عیاں ہے۔ پاکیزہ جسم اور روح نہ صرف دل کو خالص رکھتی ہیں بلکہ یہ ہماری صحت کی بھی ضامن ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے جسم اور روح کو پاک رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو خود کو صاف اور پاکیزہ رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ القرآن۔ اس آیت میں ہمیں یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکیزہ اور صاف رہنا ایمان کا حصہ ہے اور خود کو پاک صاف رکھ کر ہم اللہ سے اپنی محبت اور اس پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2، پاک اور صاف رہنا اللہ کے سامنے عجز کا اظہار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائے حاجت سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ القرآن۔ اچھا، یہ اس پہ تیمم پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتی ہوں۔ آپ نے جس نے بھی تیمم کا طریقہ دیکھنا ہو تو وہ ویڈیو دیکھ لے۔ آگے ہے کہ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ہمیں پاک اور صاف رہنے کے لیے بعض اقدامات کرنے پڑتے ہیں، تاہم یہ اقدامات نہ تو مشکل ہیں اور نہ ہمیں اس کے لیے زیادہ محنت ضرورت ہے، اور اللہ کی جانب سے اس رہنمائی اور محبت کے لیے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نمبر 3، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ القرآن۔ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام لوگوں کی پاکیزگی کے لیے ہے اور اس پر عمل کر کے انسان ہر معاملے میں پاک و صاف رہتا ہے۔ بس جسمانی اور روحانی طور پر خود کو پاک رکھنے کے لیے یہ آیت ہمارے لیے ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ نمبر 4، پانی سے صفائی کا عمل اللہ کا تحفہ ہے اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ القرآن۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بارش اور پانی سے نوازا تاکہ ہم خود کو صاف رکھ سکیں۔ نمبر 5، صفائی اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود کو اس قدر صاف رکھو جس قدر تم رکھ سکتے ہو۔ یقیناً اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے۔ بلا شبہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو خود کو صاف اور پاکیزہ رکھے۔ کنز ایمان۔ اس حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور پاکیزگی کے مابین تعلق کو واضح کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلسل اپنی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ آخرت کی تیاری بھی ہے۔ نمبر 6،
اللہ کے لیے اپنے جسم کو خوشبو میں بسانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے لیے اپنے جسم کو خوشبو میں بسانا، اور جسم میں جو اس کو بسائے گا تو اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے خوشبو لگائی، روز قیامت اس کے جسم سے گلی سڑی لاش سے بھی زیادہ بری بدبو آ رہی ہوگی۔ استغفار۔ دنیا میں کسی مذہب میں بھی صفائی و پاکیزگی پر اتنا زور نہیں دیا گیا۔ یہ اعزاز صرف مذہب اسلام کو ہی حاصل ہے کہ جس میں صفائی کے لیے اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔